بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک مرتبہ ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی کہ مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ اس زمانے میں مکہ میں یہ رواج تھا کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے، اور پھر خون سے بھرے ہوئے اس برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ ڈبو کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو خون سے بھر دیا، اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں اور ہمارے جانور بھی مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم کعبہ کے پاس آئیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑی رکھیں گے، اور اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑی رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گے، مگر کعبہ کی دیواروں کو نہ چھوڑیں گے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھا لی، اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات کو ہم سب نے کعبہ کے پاس جمع ہونا ہے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر بارش کے لیے دعا کرنی ہے۔ اب آدھی رات کا وقت ہو گیا۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے۔ ان لوگوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ ان میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی تھے۔ اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب بھی گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کی طرف جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے چچا کہیں جا رہے ہیں تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ چچا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو چچا جان کہنے لگے، اے میرے بھتیجے محمد، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا مکہ سوکھا پڑ گیا ہے؟ مکہ میں پانی کی کمی ہے، اس لیے ہم سب نے خون میں ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑی رکھیں گے۔ بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے کعبہ کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے کہنے لگے، آپ مجھے بھی لے کر چلو نا۔ یہ سن کر چچا کہنے لگے، نہیں نہیں میرے بیٹے، وہاں تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں تمہیں ساتھ لے گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ تو یہ سن کر اللہ کے نبی کہنے لگے کہ اے چچا مجھے بھی ساتھ لے کر چلو نا، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک، ورنہ میں واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے، آپ کو اپنا بیٹا ہی مانتے تھے، اس لیے ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے خون میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی وہ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے، کل ملا کر 32 لوگ جمع ہوئے تھے۔ اب جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے پانی لانے کی قسم کھائی ہے اور وہ اس وقت تک مکہ کی دیوار کو نہ چھوڑیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی، پانی نہیں آ جاتا، تو یہ سن کر مکہ کے لوگ بھی کعبہ کی طرف جانے لگے۔ ان لوگوں میں بچے، بوڑھے، عورتیں شامل تھے۔ کعبہ کے آس پاس کا میدان لوگوں سے بھر گیا تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے خون میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی وہ کعبہ کے قریب ہی تھے۔ ابو طالب کے ساتھ ان کا بھتیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہ آیا، زمین تپنے لگی، کعبہ کی دیواریں بھی گرم ہو رہی تھی،
لیکن یہ 32 کے 32 لوگ مسلسل پانی مانگتے رہے اور کہتے رہے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے، مگر پانی کا دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تک گرم دھوپ میں سارے لوگ پسینے میں تر ہو چکے تھے اور ان میں سے کئی لوگ چکر کھا کر گرنے لگے۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر ابو طالب کی چادر کو پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی مڑ کر پیچھے دیکھا تو بھتیجا محمد کھڑا تھا۔ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس دیکھ کر ابو طالب غصے سے کہنے لگے، اے محمد، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، اے چچا، میرے کو بھی آنے دو نا، میں آؤں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ تو ابو طالب نے غصے سے کہا، ہم 32 لوگ مکہ کے بڑے، ہم رات سے پانی مانگ رہے ہیں لیکن پانی نہ آیا، اور تو 9 سال کا ہے اور تو اوپر والے سے پانی مانگے گا اور وہ پانی برسا بھی دے گا؟ جاؤ اور جا کر اپنی جگہ پر واپس بیٹھ جاؤ۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے بارش برسا دے۔ اس طرح سے 2-3 گھنٹے اور گزر گئے مگر پانی نہ آیا اور نہ ہی پانی آنے کی کوئی امید۔ اتنے میں پھر سے کسی نے ابو طالب کو پکڑا۔ جیسے ہی ابو طالب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر چچا ابو طالب بہت غصہ ہوئے اور کہنے لگے، اے بھتیجے محمد، تو پھر سے کیوں آیا ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، اے چچا، میں پھر سے پانی مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کا پسینہ صاف کرنے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر سے ابو طالب کا پسینہ پونچھ دیا۔ یہ دیکھ کر چچا کا اپنے بھتیجے پر پیار ابھر آیا اور ساتھ ہی اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا۔ جیسے ہی ابو طالب نے گلے سے لگایا تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے کہنے لگے کہ چچا، مجھے بھی آنے دو نا، میں ایک کام کروں گا اور اوپر والا بارش برسا دے گا۔ یہ سن کر چچا ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے، اس سے پہلے ہی ان 32 لوگوں میں سے کسی ایک نے یہ بات سن لی اور وہ زور سے کہنے لگا کہ اے مکہ کے لوگوں، پانی آ گیا۔ تو یہ سن کر سب نے کہا، اے پاگل، پانی کہاں آیا ہے؟ یہاں تو سب گرمی میں مرے جا رہے ہیں اور تو بولتا ہے کہ پانی آ گیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے، اے محمد آ جاؤ، اے محمد جلدی آ جاؤ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے کہ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم سب یہاں پانی مانگنے آ رہے تھے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس وقت میں کہاں پر تھا؟ تم ہمارے پیچھے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جب تم پانی مانگ رہے تھے تو میں پیچھے تھا، اب میں پانی مانگ رہا ہوں اور تم پیچھے ہو جاؤ۔ تو یہ سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے مگر ان میں سے 12 لوگ وہیں کھڑے رہے اور کہنے لگے کہ یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے، اے مکہ کے لوگوں، پیچھے چلے جاؤ، اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی مگر پانی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے جانے لگے۔ وہ سب لوگ تو پہلے ہی تھک ہار چکے تھے، اس لیے وہ 20 لوگ جو پیچھے چلے گئے تھے انہوں نے آگے والوں سے کہا کہ پیچھے ہو جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔
हम सब मर जाएंगे। फिर वो 12 लोग भी पीछे आकर बैठ गए। वो पीछे वाले सब लोग गुस्से में थे, इसलिए ज़ोर ज़ोर से कहने लगे, ए मोहम्मद, अब तो हम लोग पीछे आ गए हैं, अब तो पानी मांग लो। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़े और कहने लगे कि ए लोगो, तुमने पानी मांगा था, इसलिए तुम चाहते हो कि अब मैं भी पानी मांगूं, और फिर तुम्हारे में और मेरे में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो ये सुनकर वो लोग चिल्लाकर कहने लगे कि ए मोहम्मद, तुम क्या मांगोगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यही तो देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। उसके बाद अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठाया, तो लोगों ने देखा कि आसमान पर बादल जमा हो रहे हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी ने आसमान की तरफ थोड़ा और चेहरा उठाया। इतने में आसमान से पानी बरसना शुरू हो गया। उसके बाद तीसरी मर्तबा अल्लाह के नबी ने अपना पूरा चेहरा आसमान की तरफ उठाया, तो बारिश शुरू हो गई और हर तरफ पानी ही पानी हो गया। ये देखकर मक्का के लोग बहुत खुश हो गए और बारिश में भीगते हुए या मोहम्मद कहते हुए अपने घरों की तरफ दौड़ने लगे। इतने में अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई कि ए मेरे महबूब, आपने इतनी तकलीफ़ क्यों उठाई? आपने अपना चेहरा आसमान की तरफ क्यों उठाया? सिर्फ उंगली का इशारा कर देते तो मैं पानी बरसा देता। सुबहान अल्लाह, ये है हमारे नबी की शान। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।